درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نجران سے روانہ ہوا۔ نجران یہ مکۃ المکرمہ اور یمن کے درمیان ایک شہر ہے، اور وہاں کے لوگوں نے ان مہاجرین مسلمانوں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا جو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے۔ تو ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ان مہاجرین سے سنا، تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ان کو موقع ملا، اور یہ تقریباً 20 سے 30 افراد پر مشتمل یہ قافلہ، یہ ڈیلیگیشن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ لوگ مکۃ المکرمہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم شریف کے اندر جلوہ افروز تھے، اور ان لوگوں کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہیں حرم کے اندر ہوئی۔ تو یہ سبھی لوگ حضور علیہ السلام کے پاس حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے، اور جو ان کے دل میں سوالات تھے، جو بھی شکوک و شبہات تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھی، اور حضور علیہ السلام نے ان کے تمام سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے۔ جو ان کے شکوک و شبہات تھے، ان تمام شکوک و شبہات کو، ان تمام ڈاؤٹس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا۔ کفار کی بھی مجلسیں لگی ہوئی تھیں، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ نئے لوگ جو اس شہر کے رہنے والے نہیں ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، یہاں پر آ کر کے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بات چیت ہو رہی ہے ان کے دین کے حوالے سے۔ جب ان کے شکوک و شبہات دور ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے وفد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی، قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ جب انہوں نے قرآن سنا اور قرآن کی تلاوت سماعت کی تو ان پر رقت طاری ہو گئی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنسو گرنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس پر کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور پورا وفد مسلمان ہو گیا، سب نے اسلام کی بیعت کر لی، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم جس نبی کے منتظر تھے اور جس نبی کے بارے میں ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہی نبی ہیں، اور یہ وہی دین ہے جس کے بارے میں ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، اور اپنے نبی کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، جو ہم نے سنا ہے، جس نبی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، یہ وہی نبی ہیں۔ جب ان کو یقین ہو گیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی واپس جانے کے لیے۔ جب جیسے ہی یہ لوگ خانہ کعبہ سے باہر نکلے، حرم سے باہر نکلے، تو قریش کا ایک قافلہ آ کر کے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، اس نے بڑی طعن و تشنیع کی اور کہا خیبکم اللہ من رکب، کہ اللہ تمہارے اس قافلے کو، اس ڈیلیگیشن کو خائب و خاسر اور رسوا کرے۔ کہا کہ تمہارے لوگوں نے یہاں تم کو بھیجا تھا کہ اس شخص کے حالات کا مشاہدہ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی خبریں ان تک لے جا کر کے پہنچانا، اور تمہاری تو حالت یہ ہے کہ وَلَمْ تَطْمَئِنَّ مَجَالِسُكُمْ عِنْدَهُ قَدْ فَارَقْتُمْ دِينَكُمْ وَصَدَّقْتُمُوهُ بِمَا قَالَ، اور تمہاری حال یہ ہے کہ تمہیں جیسے ہی ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا تم اپنے دین کو ہی چھوڑ دیے، تم اپنے دین کو ہی بھلا دیے، اور جو وہ شخص کہتا گیا تم نے ہر بات کی تصدیق کر لی، ہر بات کو تم نے قبول کر لیا۔ کہا لا نعلم رکبا احمق منکم، ہم نے آج تک تم سے زیادہ بے وقوف اور تم سے زیادہ احمق کوئی قافلہ اور کوئی کارواں ہم نے نہ دیکھا ہے۔ تو اس نے بڑے طعن و تشنیع کے تیر چھوڑے اور بڑی ہی نازیبا باتیں ان قافلے والوں کو کہی، لیکن انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کی سب باتوں کو برداشت کیا،
کوئی جھگڑا نہ کیا اور کہا کہ ہمیں تم سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں جو نعمت ملی ہے وہ ہمارا نصیب ہے، تم جس دین پر ہو تم اس دین پر قائم رہو، ہمیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، ہم اسی دین پر قائم رہیں گے اور اسی دین کو لے کر کے اپنے وطن واپس لوٹیں گے۔ تو یہ پورا قافلہ اور یہ پورا کارواں جو ہے وہاں سے روانہ ہوا اور دولت اسلام کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہ پہلا قافلہ تھا جو مکۃ المکرمہ کے باہر سے اور دور سے کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صرف اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ لوگ اس کلام کو، اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئیں، ہمیں ان لوگوں میں ہمارا نام درج فرما دے جو اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں اور ان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔